جاوید صاحب پھر یہ ہونی چاہیے اوپن بیلٹنگ، کیونکہ اس میں مذائقہ تو نہیں ہے، شفافیت آ جائے گی، ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی، پیسہ سارا سرکار کا ضائع ہوتا ہے، ٹیکس پیئرز منی برائب کرتے ہوئے ان لوگوں کو، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ ایک میں صرف مختصر جو بات آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو خان صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ بات اس وقت بڑی سمجھ آ رہی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ جب یہاں سے آپ پیسہ دیتے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا قبرستان ہوتا ہے، ان سے کچھ چیز اچھی نہیں بنتی۔ اور اگر ہمارے ہاں یہ ہو جاتا جس طرح یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، جو انہوں نے بھی نہیں کیا اور باقی حکومتیں اس وقت ہم بھی اس طرح پوری طرح اس پر توجہ نہ دے سکے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اگر اس کے ملک میں تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی، آنی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ سارے ڈیولپمنٹ کام انہوں نے کرنے تھے، لیکن وہ بدقسمتی سے میٹرو پرنسپل اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ آپ چاہے اپوز کر دیجیے گا ان کو، لیکن ایک پرنسپل اصولی بات ہو جائے، ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھ کے دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اب مسئلہ اس میں ایک آتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں روکنا کیا ہے، کہ ہمیں روکنا یہ ہے کہ کوئی آدمی پیسے لے کے ووٹ نہ دے سکے، کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم ایل اے، یہی روکنا ہے نا۔ اور اس کے لیے ایک میکنزم بنایا جا سکتا ہے، لیکن میکنزم ہے ہم نے بنایا تھا سینٹ میں۔ اوپن بیلٹنگ کا ایک بڑا ملک صاحب نقصان ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے، اور ٹرانسفریبل ووٹ جب انہوں نے رکھی تھی اس لیے رکھی تھی کہ اگر آج اوپن شو آف ہینڈ کے ساتھ ووٹ ہو جائے تو صرف 3 بڑی جماعتیں آئیں گی۔ ذرا سن تو لیں، ذرا 3 ٹرانسفریبل ووٹ میں آپ پرائرٹی لسٹ دیں گے ساتھ، اور وہ اوپن ہوگی، پبلک ہوگی، کاغذ پہ لکھی ہوگی۔ نہیں، پہلا ووٹ جاوید بازی صاحب کا، دوسرا علی محمد خان۔ سر نیک کام کرنے تو کھلم کھلا کر اس میں ممکن اس لیے نہیں ہوگا کہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں، جو باقی صوبوں کی چھوٹی جماعتیں آتی ہیں، ان کے لیے تو پھر یہ کوئی طریقہ کار میں کبھی آ ہی نہیں سکے گا۔ دیکھیں وہ تو اب اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح پھر ہم لسٹ دے دیا کریں، جس طرح ہم نے ریزرو سیٹوں کی ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ آج ہمارے اتنے ایم پی ایز آنا ہے، ہم نے ووٹوں وہ لسٹ اپنی دے دینی ہے، اور ریزرو سیٹوں کی طرح انہوں نے منتخب ہو کے آ جانا ہے۔ ریپرزنٹیشن بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ہاں اس کا، لیکن یہ ٹرانسفریبل جو ووٹ ہے، یہ ٹرانسفریبل ووٹ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا وہ آپ چھپ چھپا کے بھی دیتے ہیں، آپ پبلکلی دیتے ہیں۔ پروپورشنل ووٹ جو انہوں نے رکھا تھا اس کا مطلب اس وقت کے جو لا میکر تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر 1 یا 2 ورنہ تو وہ یہ کہہ دیتے کہ جس طرح ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اتنے، آپ نے اس وقت ماننا نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ میکنزم ضرور بدلنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ عمل بتانا چاہیے۔ ایک بات کہوں ویسے، ایک بات میں علی محمد خان صاحب آپ سے کہوں، نون لیگ والے اور قمر زمان قاہرہ جتنا مرضی آپ ان کو تنقید کریں، ایک بات وہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو ان لوگوں کے ووٹوں کی مدد سے کرنی ہے، انگیج دیم، آپ چھوٹے نہیں پڑیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہاؤس چلانے کا۔ بل انٹروڈیوس کرانے سے باوجود اس کے یہ کہتے ہیں یہ ریجیکٹ کرانے والی بات ہوتی ہے، یہ اور یہ سنسیئر پہلے دن سے نہیں تھے، ایک شریعت نام کی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، پہلے دن سے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے آپ کی حکومت کھڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کانسٹیٹیوشن۔ ندیم صاحب مجھے ایک جملہ کہنے دیں، علی محمد خان صاحب آپ سے مل رہا ہوں سر، علی محمد خان صاحب میری باری کے بعد علی صاحب ایک جملہ، کیونکہ اب ہماری باری، اگر ان میں سنسیئرٹی ہوتی اور واقعی یہ چاہتے، پہلا کام تھا کہ کبھی ریفرنس سپریم کورٹ میں لے کے نہ جاتے، دوسرا یہ اس پارلیمان کے ساتھ آ کے بیٹھتے، پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ بیٹھتے، پارلیمان میں یہ ڈسکشن کراتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سارے مل کے لاتے، اس کے لیے ایک اچھا میکینزم بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے دن کا خیال تھا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن لوگوں کے سامنے ہم اس کو لے جائیں۔ سر مجھے دونوں میرے سے بڑے ہیں اور آپ بھی بڑے ہیں، تو 3 بڑوں کے بیچ میں پھنس۔ سر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ رضیہ والی کیفیت تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، ان دونوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے تعلق بڑی زبردست خطرناک جماعتوں سے۔